جو آج آپ لوگوں کو مجھے خاص طور سے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ سفر کر رہے ہیں، جھوج رہے ہیں، اس پر آپ سوچئے، سوچنے کا وقت ہے، کیونکہ آپ اس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کر نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میری مراد ہے آپ اس گرمی سے جو گزر رہے ہیں، آپ نے تجربہ کیا ہوگا جن لوگوں کی عمر 50 سال 60 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ اس سال کی گرمی جیسی پچھلے کسی بھی سالوں میں گرمی کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے جو اب آئندہ سالوں میں بھی ہمیں فیس کرنا ہوگا۔ اس کا ایک تو مذہبی پہلو ہے اور اخروی پہلو ہے، میں آج اس پر بات نہیں کروں گا، بلکہ میں آج اس پر بات کروں گا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے واتاورن کسے کہتے ہیں؟ انوائرمنٹ، واتاورن یعنی ماحول۔ ہمارے چاروں طرف یہ جو ہوا ہے، پانی ہے، زمین ہے، درخت ہے، اسے ہی ہم واتاورن کہتے ہیں۔ ہم اسی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہوا خراب ہو جائے، پانی دوشت ہو جائے، پولیوٹیڈ ہو جائے، اگر زمین اپنا زرخیزی ختم کر دے، اگر درخت ختم ہو جائے، تو پھر اس زمین پر ہمارا رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور اب ہم جہاں پہنچ چکے ہیں، دنیا ایسے ہی نقطے پر پہنچ چکی ہے۔ 22 فروری 2022 کو برلن میں کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میٹنگ میں پوری دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ، تقریباً 127 سائنٹسٹ نے اپنی رائے دی تھی۔ اس رائے میں یہ بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں جو انسانیت ہے، ہاف آف دا ہیومنٹی از لیونگ ان دا ڈینجر زون، یعنی تمام انسانیت کا جو آدھا حصہ ہے وہ خطرے کے حصے میں زندگی گزار رہی ہے اب پورا کلائمیٹک چینج ایک ایسے نقطے پر پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اسی بات کا اظہار ہے جو خود قرآن میں بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین کے ذریعہ بدل دے گا۔ وہ واقعہ ایسا لگتا ہے بہت قریب ہونے والا، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کلائمیٹک چینج بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ٹیمپریچر جس شدت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اب ہر آدمی کو اپنی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا۔ ہم سب جو کچھ کر سکتے ہیں وہ دو کام کر سکتے ہیں، ایک ہے دعا اور دوسرا عمل۔ عمل کے طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر آدمی یا پھر فیملی کے اعتبار سے سوچ لے کہ جس فیملی میں جتنے لوگ ہیں کم از کم اس کا دگنا وہ اپنے گھر کے اندر یا گھر کے باہر درخت کو لگائے گا، چھوٹا درخت یا بڑا درخت، ایسا وہ ضرور کرے، اور ایسا ہر آدمی کو کرنا ہوگا۔ اگر ہم کریں گے تو شاید آنے والے سالوں میں کچھ ماحول میں تبدیلی ہو جائے۔ اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں تو آنے والے سالوں میں تبدیلی کا امکان سرے سے موجود نہیں ہے، ماحول اور بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس بدتری کا انجام صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ آپ اے سی لگا کر اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ جیسے جیسے اے سی کا استعمال اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال بڑھے گا، ویسے ٹیمپریچر اور زیادہ بڑھتا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، آپ کو صرف پسینہ ہی نہیں چلے گا بلکہ آپ کا دماغ بھی خراب ہوگا، پاگل پن بھی بڑھے گا، ایجیٹیشن بھی بڑھے گا، ایک آدمی دوسرے آدمی سے سکون سے بات بھی نہیں کر سکے گا، اور ہمیشہ لوگ جھگڑا والے موڈ میں رہیں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا اگر ہم احتیاطی تدبیر نہ کریں۔ تو ہر آدمی اس عید الاضحیٰ کے موقع پر ضرور یہ تہیہ کرے کہ ہم اپنے طور سے ایک درخت ضرور لگائیں گے، اور ایک درخت کو ہم اپنی پوری زندگی میں باقی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات ہے پانی کا مسئلہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ زمین کا بڑا حصہ پانی ہے، لیکن پینے والا پانی صرف اور صرف 0.5% ہے۔ آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ زمین کا 75% سے زیادہ حصہ پانی ہے، لیکن پینے والا پانی صرف 0.5% حصہ، یہ پہلے دن سے ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں 7.5 بلین لوگ ہیں، 2 بلین لوگ ایسے ہیں جن تک فریش واٹر نہیں پہنچتا ہے۔ خود ہندوستان میں 1 ارب 40 کروڑ لوگ رہتے ہیں، جس میں 35 ملین لوگ، ایک سروے کے مطابق 35 ملین لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں پہنچتا ہے۔ ہندوستان میں پانی کا مسئلہ ہر بڑے شہر میں، خواہ دلی ہو، ممبئی ہو، بنگلور ہو، بڑا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ بہت قریب ایسا وقت ہوگا کہ خود ہمارے شہر میں بھی پانی کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ بنے، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پانی کے ویسٹیج کو بچائیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع پر ایک حدیث اس طرح ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت سعد کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت سعد اس وقت وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے ہوئے دیکھا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے سعد، تم اتنا پانی بہاتے ہو؟ حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول، وضو میں پانی کی فضول خرچی کیا ہوگی؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں، اگر تم ندی کے کنارے بھی ہو
تو پانی کو ویسٹ اور برباد نہ کرو۔ پیغمبر اسلام نے 1400 سال پہلے پانی کو بچانے کی بات کہی تھی۔ آج پانی کو بچانا میرا اور آپ کا سب کا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہم تمام لوگ پانی کے ویسٹیج کو روکیں، وضو کا مسئلہ ہو، نہانے کا مسئلہ ہو، ٹنکی کو بھرنے کا مسئلہ ہو، ہم ٹنکی کو بھرتے وقت اوور فلو کو روکیں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی چونکہ یہ سب کچھ آپ کو بہت آسانی سے مل رہا ہے، لیکن چند ہی سال میں اگر ہم نے اس معاملے میں احتیاط نہیں کیا تو خود ہمارے شہر کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔